السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرض نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض ادا کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من اللہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الذنب والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، عاجز رہ جانے اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دیں اور میرے قرض سے بھی ادا فرما دیے، یعنی اے اللہ پاک، تیری ہی ذات سے بھروسہ رکھتا ہوں، رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت اور جلالت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری حفاظت کے ذریعے ان سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج و غم اور ان کے سبب کو میرے دل سے دور فرما اور میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے، تاکہ شیطان اپنے وسوسے اور شکو اور شبہت سے مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اور اے اللہ، اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجدوں اور گھروں میں خلوت اور تنہائی پسند کرتے تھے تاکہ وہ اپنے فرصت کے اوقات میں ذکر کریں، دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوق میں اور فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا، اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہیں گی۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو، لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مشائل آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اسی لیے اللہ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا، تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج، غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غموں
کے عالم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا اس کے قوت عمل کو، کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور بس اوقات انسان رنج اور غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین اور ایمان اور ہدایت کے انکار اور کفر کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دلی نہ ہو۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے، ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ اعلان سن کر بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامہ دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے، اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو توا کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان کے غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھیں، بلکہ اسی لیے دی تھیں کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائے جائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا، اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے لنگڑے کوڑے، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں، اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے، وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئیں، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابع دار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابع داری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری خال کینچیوں سے کاٹی جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا، کون ہو؟ فرشتے کہیں گے، صابر لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا، ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی ہے اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے۔
پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آ گئے؟ فرشتے کہیں گے کہ صابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور صابر لوگ بڑی عزت اور شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار مشہور تھا، اس کی بھینس مر گئی، اس کے لڑکے نے خبر دی کہ بابا جس کی نماز پڑھا کرتے ہو اس نے ہماری بھینس بھی لے لی۔ کہنے لگا اچھا، اس نے بھینس تو لے ہی لی، میں بھی اصلی ماں باپ کا ہوں گا تو اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں گا، نہ عضو باللہ، اور وضو کا پانی گرا کر وہ ظالم کہتا ہے کہ لے پڑھ با لے نماز۔ بھینس کے مارنے والے بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکانہ ہے اسی حالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر لے لیا۔ بس دکھ سکھ میں صابر اور شاکر رہو، اللہ اور رسول کے حکم اور مضبوطی سے چلتے رہو، پھر اللہ کا انعام اور اکرام دیکھو۔ چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالے، نماز میں، دل کو تنہائی میں، سوچ کو محفل میں، جوان کو راستے میں، نگاہ کو زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی، پریشان، افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں ہے، اسی لیے وہ پریشانی، دکھ اور افسردگی اختیار کیے رہتا ہے۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو، لباس، جسم اور خیالات۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین نہیں تو خدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگی، پریشانی اور اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ اسی لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجز لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اسی لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اسی لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ
اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم تو دیے جاؤ اور اتنے بھی نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکری انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری عائش لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے وہ رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گے۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشش ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی آواز میں اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، بہت جلد میں ایک ایسی چیز سے اسے نواز دوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا۔ ناظرین، کیا کوئی آپ کو اللہ سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ آپ کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے آنسو بہتے دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو کہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کو ہر وہ آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپتی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو درد بھری آواز سے، جب جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا،
پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان مصلی پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کبھی نہ امید مت ہونا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہاری خوشیوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو پھر بھی تم خوش نہیں ہوگے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ بس آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور ہمیں دین کی بہترین سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔